اور بصیرت سے بھی دیکھنے کے لیے آپ کے اندر محبت کا بس جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی تکمیل محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی خدمت، کوئی بھی مروت بغیر درد اور محبت کے نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ آپ میں نہ بھر دیا جائے، یہ آپ میں موجود نہ ہو، آپ کسی کے لیے بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک بہت بنیادی بات یہاں سمجھ لیں، ہم بھی دیگر جانداروں کی طرح ایک جاندار ہیں، اور وہی جبلتیں اور وہی جذبے رکھتے ہیں جو دیگر جاندار رکھتے ہیں، مگر جو چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اور انسانیت میں داخل کرتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جیسے دیگر جانور اور جاندار صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، مگر جب ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے سوچنا اور بہتری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ڈلیوری دوسری مخلوق کے لیے جاری ہو جاتی ہے، اور جب تک ہم دوسروں کے لیے کچھ کرنا شروع نہ کریں، کچھ ڈلیوری شروع نہ کریں، ہمیں محبت کرنی نہیں آتی۔ یہ ایک اصول ہے، اس کے بغیر جب تک آپ میں محبت عود کرنا آئے، آپ اپنے پروردگار سے بھی محبت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی، خدا کے ملنے کی جگہ بتا سکتے ہو؟ اللہ کو ملنے کا پتہ بتا سکتے ہو؟ فرمایا جی بتا سکتا ہوں۔ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو، اللہ کو دکھی دلوں میں تلاش کرو۔ تو جب آپ دکھی دل پر پھایا رکھتے ہیں، اس کا مداوع کرتے ہیں، اس کی ریمیڈی کرتے ہیں، اس کے دکھ میں اس سے کاندھا جوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ بھی وہیں مل جاتا ہے، آپ پاتے ہیں اللہ کو وہیں پر۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بیمار ہوا، کیا تو میری عیادت کو، میری تیمارداری کے لیے آیا؟ اے اللہ، کیا تو بھی بیمار ہوتا ہے؟ فرمایا اگر میرے بیمار کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ اے اللہ، کیا تو بھی کھاتا ہے؟ اللہ نے کہا اگر میرے بھوکے کو کھلاتا تو مجھے ہی کھلاتا۔ جب اللہ اتنی بڑی بات فرما رہا ہے کہ جب تک آپ کے اندر اس کے بھوکے کا، اس کے مفلس کا، اس کے دکھی کا، اس کے بیمار کا درد پیدا نہیں ہوگا، اللہ سے آپ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا۔ میں یہ کہوں کہ میں آپ کی محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، وہ مجھے اچھے نہ لگتے ہوں تو میری محبت جھوٹ کا فسانہ ہوگی۔ تو جو یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے، اور میں اللہ ہی سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی مخلوق کا درد اس میں نہ سمائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا سن لے اللہ کے پہلے گھر، مجھے تیری حرمت سے ایک انسانی جان کی حرمت زیادہ آتی ہے۔ جب سوچ کا لیول یہاں پہنچ جائے اور اس کی مخلوق سے محبت اتنی بڑھ جائے، پھر یہ ممکن ہے کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہو، یا آپ کا تعلق اللہ سے تعلق خاص بن جائے، اور آپ اس کے انعام یافتہ لوگوں میں ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا۔ یہ وہ کلیے ہیں، یہ وہ قاعدے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ لوگ خدمت کرتے ہیں تو وہ محبت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کو پروردگار عالم ریکگنائز کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور پھر آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے، انعام یافتہ انسان بناتا ہے، اور اللہ بھی پھر آپ سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ماں باپ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، جب دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے انہیں گھور کر بھی نہیں دیکھنا، انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ورنہ تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ محبت کے اسلوب اور طریقے آپ کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے آپ کو کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو، مجھ سے تعلق چاہتے ہو، اور یہ دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر میری مخلوق کی اس طرح محبت کرو جیسا محبت کرنے کا حق ہے۔ میں اسی طرح محبت پر بات کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیں اصلی محبت کون سی ہوتی ہے اور دنیاوی محبت کون سی ہوتی ہے، یعنی کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق؟ میں نے کہا جس عشق میں، جس محبت میں رقیب پایا جائے وہ عشق مجازی ہے، اور جس میں رقیب نہ پایا جائے وہ عشق حقیقی ہے۔ جیسے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے محبت، اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میرے علاوہ اس سے کوئی محبت نہ کرے، حقیقی محبت ہے، اللہ نے چاہا ساری مخلوق اس سے اتنا ہی پیار کرے جتنا میں کرتا ہوں۔ تو محبت شیئر ہوتی ہے، قریب کرتی ہے، مقرب بناتی ہے، محبوب بناتی ہے، درد دیتی ہے، انسانیت دیتی ہے، حیا دیتی ہے، شرم دیتی ہے۔ محبت ایسا جذبہ نہیں ہے جس کو ناپاک جذبہ کہا جائے یا نجس جذبہ کہا جائے، یہ تقدس و احترام کا جذبہ ہے۔ جتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں دنیا میں،
انہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی ہے۔ آپ مخلوق سے محبت کا حال دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بلی آئی اور آپ کی جھولی میں آ کے سو گئی، آپ نے اپنا پروگرام مؤخر کر دیا مگر اس بلی کو نہیں جگایا کہ یہ ڈسٹرب نہ ہو۔ وہاں گئے، اتنا احترام کیا، ایک جانور سے اتنی محبت کی، اور جو یہ چاہے کہ یہ عظمت میرے حصے میں آ جائے، اللہ مجھے قبول کر لے، اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لے اور مجھے مل جائے، اللہ سے محبت مل جائے، تو اس کو یہ دانش حاصل کرنی پڑے گی کہ اس کو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو کچھ بانٹنا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا۔ انسانیت میں سب سے بڑا جو مقام ہے، سب سے بڑا جو رتبہ ہے، سب سے بڑا جو عہدہ ہے، وہ لفظ ماں ہے۔ ماں سے بڑا مقام کسی کو میسر نہیں، کسی کو حاصل نہیں۔ عظیم ترین پیغمبر وہ بھی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ماں سیکریفائز کرتی ہے، قربانی کرنے کا ایک نمونہ ہے، بھوکی رہتی ہے، گیلے میں رہتی ہے، بے آرام رہتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، مگر جس اولاد سے اسے کل کچھ بھی نہیں لینا، اس کی سیوا اور اس کی خدمت پہ جتی ہوئی ہے۔ ماں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، ریکگنائز کر لیا اس انسٹیٹیوشن کو، ماں ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ریکگنائز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ مسلمان ماں نہیں کہا، نیک ماں نہیں کہا، برگزیدہ ماں نہیں کہا، صرف ماں کہا، کیونکہ ماں ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک رویہ ہے سیکریفائس کا، قربانی کا۔ تو جس کو رب چاہیے اسے قربانی کرنا پڑے گی، آرام چھوڑنا پڑے گا، سکون چھوڑنا پڑے گا، نیند چھوڑنی پڑے گی، راحت چھوڑنی پڑے گی۔ اور یہی بات شمس تبریز علیہ رحمہ حضرت رومی کو سمجھا رہے ہیں، جس نے رومی کی کائنات کو بدل کے رکھ چھوڑا۔ آپ لوگ، میں، ہم سب اگر اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی سمت بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی۔ میں صرف انسانوں کی بات نہیں کرتا۔ تو یہ شمس نے سکھایا علیہ رومی کو، اور ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ یہاں دہرانے کا مقصد یہی ہے ان سوالوں کا اور ان پوائنٹ کا، کہ ہم اس سے آگاہ ہو جائیں، اس سے شناسا ہو جائیں کہ ہمیں اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، جو کہ ہم دعوے دار ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک بات اور کہی ہے محبت کے حوالے سے، اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا۔ تو جو یہ چاہے کہ میں اللہ سے جا ملوں، اللہ سے میرے تعلق ہو جائیں، اللہ سے میری محبت ہو جائے، وہ ان اصولوں کو اپنائے اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے۔ یہ بھی شمس تبریزی کے دو چیزیں نجس بیان کی گئی ہیں اس میں، ایک تعصب اور ایک نفرت۔ بنیادی طور پہ جو آپ کے خیالات کو، آپ کی روح کو، آپ کے نفس کو ناپاک کرتی ہیں، نجس کرتی ہیں، وہ نفرت ہے اور تعصب ہے۔ تعصب اور نفرت دونوں گروہ بندی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ اپناتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کرتے ہیں، آپ کے گروہ بن جاتے ہیں۔ جو اس کے خلاف بات ہو، جو اس کے اگینسٹ بات ہو، آپ کی رائے اس میں شامل نہ ہو، آپ کا رویہ اس میں شامل نہ ہو، آپ کی چاہتے اس میں شامل نہ ہو، آپ اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اور عصبیت یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی خاص زبان کو بولنے والے ہیں، کسی خاص علاقے کے رہنے والے ہیں، کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی خاص کلچر میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں، تو آپ جو اس کے خلاف ہوں گے ان سے تعصب شروع کر دیں گے، ان کے خلاف سوچنا شروع کر دیں گے، ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ایک بات کہی، اگر ہم چاہتے تو تم سب ایک ہی دین پر ہوتے۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ تم سب ایک دین پر ہو۔ اللہ کو ورائٹی پسند ہے، اس نے ورائٹی رکھی ہے، لوگوں کے انداز مختلف، تعلیمات مختلف، مذاہب مختلف۔ اگر اللہ چاہے تو کیا 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سب کو دین کی دعوت نہیں دے سکتا اور ان سب کو اتنا ہیبت زدہ کر دے کہ سارے نیک مسلمان بن جائیں؟ آپ سب کے رویے 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں بدل کے رکھ چھوڑے، کوئی بندہ کوئی برائی کرے ہی نہ، کسی قسم کی خطا کرے ہی نہ، بھول کرے ہی نہ، گناہ کرے ہی نہ، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کو اپنی ورائٹی پسند ہے۔ آپ دیکھیں کتنی قسم کے رنگ ہیں کائنات میں، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہیں؟ کتنا قسم کی آوازیں ہیں کائنات میں، اللہ کی مرضی کے بغیر ہیں؟ کتنی قسم کے ذائقے ہیں آپ کے اس زبان پر، کتنے قسم کے چہرے ہیں، کتنی قسم کے جسم ہیں، کتنے قسم کی چال ہے، چہروں کے کیسے کیسے رنگ ہیں، لوگوں کی ہیبٹس کیسی کیسی ہیں، انداز کیسے کیسے ہیں، پھل کیسے کیسے ہیں، سبزیاں کیسی کیسی ہیں۔ ورائٹی، اللہ کو ورائٹی پسند ہے۔
جو اس ورائٹی کو تسلیم کر لے گا کبھی متعصب نہیں ہوگا۔ متعصب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اور اپنی لائکنگ کو پسند کرتا ہے، جو وہ جانتا ہے، جو وہ کرتا ہے، جو وہ سیکھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراؤڈ ہے، کبر میں مبتلا ہے۔ سب سے بڑا اخلاقی جرم خود پسندی کے بعد ہے تو کبر ہے۔ کوئی شخص کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا اگر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے انسان سارے برابر ہیں، ایک ہی طریقے پہ اللہ ان کو پیدا کرتا ہے اور ایک ہی طریقے پہ ان میں موت دیتا ہے۔ کسی میں کوئی فرق نہیں، نیک ہو، بد ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے خاندان، بڑے خاندان، جو مرضی کہہ لے، طریقہ سب کے لیے ایک ہے، پیدا ہونے کا، جینے کا، زندہ رہنے کا، کھانے کا، مرنے کا۔ تو جو اس ورائٹی کو مان لے گا نہ اس میں نفرت رہے گی اور نہ تعصب۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی کریشن سے نفرت کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے جذبے میں سچے ہیں؟ کیا واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ اگر واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کریں گے، کسی کی ڈسگریس نہیں کریں گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے گمان، اپنے اپنے خیال، سب کو اس کے مطابق جینا ہے۔ آپ اپنے خیال کے مطابق جئیں گے، اپنے علم کے مطابق جئیں گے، اپنے رواج کے مطابق جئیں گے، کسی پر معترض نہیں ہوں گے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا صوفیوں کے تھاٹس کے بارے میں، تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ صوفی کسی پر معترض نہیں ہوتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ لوگوں سے کی عزت کرتا ہے اور ان کی محبت کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، جیسا کہ رومی کو سکھا رہے ہیں شمع سے تبریز، اللہ کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمیں پال رہا ہے اس وقت سے پال رہا ہے جب ہم کروٹ نہیں لے سکتے تھے، اپنا پیشاب نہیں دھو سکتے تھے، اپنا پخانہ صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنے گیلے بستر سے نہیں ہٹ سکتے تھے، ہل بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ کتنا مہربان ہے جس نے ہمیں اس معذوری اور محتاجی میں پال کے جوان کیا، ہمیں سارے اعضاء دیے، ہنر دیا، طاقت دی، علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، سب کچھ دیا۔ اس سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اور لگاتار دے رہا ہے۔ 100 روپے کو کسی کو دے دے تو 20 دفعے وہ سلام کرتا ہے۔ وہ دوسرے نمبر پہ اس نے اپنے رسول کو کہا رحمت للعالمین۔ رحمت کا مطلب ہے کہ تمہیں سائے میں جو طاقت لے لے گی، تم دھوپ میں ہو، اپنے اعمال کی دھوپ میں ہو، اپنے رویوں کی دھوپ میں ہو، جھلس رہے ہو، جل جاؤ گے تم۔ تمہارے اعمال اتنے کبھی ہیں، اتنے گھٹیا ہیں، اتنے بدبودار ہیں، تو وہاں صاحبان موجود ہے۔ اس صاحبان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ سوچ لو گے کہ یہ میرا صاحبان ہے، میں نے اس کے نیچے پناہ لینی ہے، تو پھر کس سے محبت کرو گے؟ اس سے کرو گے یا کسی اور سے کرو گے؟ پھر ایک بات اور سمجھ لو، راتوں کو اٹھ کے کملی والا روتا ہے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی عافیت کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے۔ جو اتنی محبت دے رہا ہے اس کو ریٹرن میں کیا دو گے؟ صرف نعرے یا محبت؟ اس کا ریٹرن تمہیں کچھ تو دینا ہوگا۔ جس نے تمہیں آگ سے، دوزخ سے بچانے کا بندوبست کر دیا، دین پورا تمہیں پیش کر دیا، تمہیں پریکٹس کر کے دکھا دیا، اتنے بڑے محسن کا بھی تم نے مطلب اگر محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ یہ استقامت تب آئے گی جب آپ ان چیزوں کو عملاً سوچیں گے، غور کریں گے ان پہ کہ میرا حق کیا ہے، میں کیا کچھ نہ نشاور کر دوں کملی والے پہ، میں سب کچھ نشاور کر دوں اپنے مالک پہ۔ یہ غور کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ قرآن سے جڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی معلومات کریں گے، اس کو پریکٹس کرتا ہوا دیکھیں گے، پھر آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب جیسے اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ رسول اللہ نے آپ کی شفاعت نہیں کرانی تو آپ کی کبھی محبت نہیں بڑھے گی۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری شفاعت کرانے والا موجود ہے، جس نے مجھے دوزخ میں جانے سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے۔ اتنا بڑا محسن انسانیت ہے، تو آپ کو محبت تو از خود ہی ہو جائے گی، کیونکہ آپ تو چھلانگ مار رہے ہیں دوزخ میں، آگ میں کودنے والے ہیں۔ تو جو آپ کو آگ سے بچا رہا ہے اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اگر آپ سوچیں گے تو اس کو آپ کو اللہ سے اور اس کے حبیب سے محبت ہو جائے گی، آپ کے احساس مضبوط ہو جائیں گے۔
ہر وقت ذہن میں دو باتیں رکھیں، ایک رب ہے اور ایک رحمت ہے۔ رب کے بغیر اب آکسیجن آپ کو دی ہے، خون آپ کو دیا ہے، آکسیجن بھی آپ کے خون کو گردش دے رہی ہے، تو آپ کا نظام چل رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آکسیجن ہی دنیا سے روک لے، ساری انسانیت دم توڑ دے۔ اپنا پانی بند کر لے، دریاؤں کو نہ دے، آبشاروں کو نہ دے، ندی نالوں کو نہ دے، برسات نہ دے، تو رب تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر معافی کی تربیت نہ دیں، آپ کی زندگی میں راحت آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے مثالیں قائم کی رحمت للعالمین ہونے کی، کہ سب کو معاف کیا اور تربیت دی ہمیں، تم میں سب سے بڑھیا وہ ہے جو دوسروں کو معاف کرے، جو اچھے اخلاق والا ہے۔ تو یہ سب رحمت کے ہی انداز ہیں۔ یہ اگر آپ سوچیں گے بار بار، اس کو پڑھیں گے بار بار، تو مستقل طور پر آپ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر جائے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوگا کہ نہ سیرت کی کتاب کو ٹچ کریں نہ قرآن کو ٹچ کریں۔ اگر آپ جڑ جائیں گے ان سے تب یہ نتائج نکلیں گے۔ آپ دیکھیں اذان ریپیٹ ہوتی ہے 5 ٹائم، ایک ہی ٹائم ہو جایا کرتی ہے، ریپیٹیشن سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ آپ جب بار بار کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، تو آپ کی محبت ہو جاتی ہے۔ سال نہ ملے تو آپ کی محبت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رسول سے ملتے رہیں۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، یہ خون نہیں ہے اس سے مراد، وہ یہ غیرت کو کہتے ہیں۔ محبت کس سے؟ اللہ کے علامہ نے سمجھا دیا، تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے رسول سے بہت محبت ہوگی۔ جب رسول سے محبت ہوگی تو پھر محبت کا جنوں آپ کو مل جائے گا، مرکز مل جائے گا۔ جنوں سے یہاں مراد ہے محبت کس لیول کی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے، احادیث کہتی ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں اپنی مال، جان، اولاد، ناموس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نہ ہو جائیں۔ اس پیار کو اپنانے کے لیے تمہیں غیرت اپنانی پڑے گی، خون پیدا کرنی پڑے گی۔ خون غیرت کو کہتے ہیں کہ ناموس مصطفیٰ تیرے لیے سب سے بڑا عنوان بن جائے گی۔ جنون کسے کہتے ہیں؟ جب تو اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائے اور اپنے آپ کو کسی کی محبت میں غرق کر دے، اسے جنون کہتے ہیں۔ ہوش مندی کی، عقل کی باتیں چھوڑ دے، کیونکہ عقل نفع نقصان سکھاتی ہے، جنون قربانی سکھاتا ہے، ایثار سکھاتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کملی والے کے لیے تجھ میں ایثار اور جنون ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو لٹا دینے کا، فنا کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، جو اب مسلمانوں میں باقی نہیں ہے۔ وہ سوچ باقی نہیں ہے، وہ ارادہ باقی نہیں ہے، وہ ایثار باقی نہیں ہے۔ یہ دکھ سے علامہ کہہ رہے ہیں۔ صفیں کج، صفوں میں کجی ہے۔ کجی کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھ پن۔ ٹیڑھ پن کیا ہے صفوں میں؟ کہ ہم ڈسپلن نہیں رہے، ہم تفرقے میں پڑ گئے، ہم اپنی ذاتوں کے غلام ہو گئے، اپنے نسب کے غلام ہو گئے، اپنے قبیلے کے غلام ہو گئے، اپنے مفاد کے غلام ہو گئے، اپنے نفس کے غلام ہو گئے۔ کجی آ گئی۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطاریں بناؤ، کہ آسمان پہ فرشتے بھی نماز کی قطاریں ایسے ہی بناتے ہیں، اور جن میں کوئی کجی نہیں ہوتی۔ کجی دلوں میں بھی ہوتی ہے، دماغوں میں بھی ہوتی ہے، ٹیڑھ آ جاتی ہے، سوچیں غلط ہو جاتی ہیں، منفی ہو جاتی ہیں، کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں صفوں میں کجی آ گئی ہے۔ ہم ایک ہی سطر میں، ایک ہی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، سوچیں الگ الگ ہوتی ہیں، مختلف مسالک اور مختلف نظریوں کے لوگ بنے ہوتے ہیں۔ ایک نظریہ ہم نے چھوڑ دیا، جو کہا علامہ نے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ایک تو کجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے بہت سے چیزوں میں بانٹ لیا ہے۔ دل پریشان ہے۔ جتنے لوگ ہیں جو عبادت میں مشغول ہیں، کیا ذہنی اور دلی طور پہ پرسکون ہے؟ جس انسان کے ہاتھ اور زبان سے مخلوق کو نفع نہ پہنچے، اس کا دل کیسے سکون میں ہو سکتا ہے؟ اس کی تو ڈیلیوری نہیں ہے، ڈیلیوری کے بغیر سکون نہیں ہے۔ بانٹے گا تو سکون ملے گا۔ علم بانٹے، صحت بانٹے، مال بانٹے، جان بانٹے، مشورہ بانٹے، وقت بانٹے، انرجی بانٹے، رزق بانٹے، پھر سکون پائے گا۔ دل تو پریشان ہے۔ تو سجدہ پھر بے ذوق ہے، اس میں وہ لگن نہیں ہے۔ دو ہی چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یا تو ایسے عبادت کر، ایسے سجدہ کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے، یہ ذوق ہے۔ تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یہ شوق ہے، ذوق ہے۔
اللہ کو دیکھنے کا۔ اگر کم از کم یہ نہیں ہے تو یہ احساس تجھے ضرور ہو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں اب نہیں ہیں، سجدے بے ذوق ہو گئے۔ جو ان دو تھاٹس کے علاوہ سجدہ کر رہے ہیں روٹین میں عادتاً، وہ بے ذوق سجدے ہیں، اس کے نتائج نہیں آ رہے۔ ورنہ سجدوں کے نتائج تو یہ آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز تم پہ فرض کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ نمازی تو ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، فحش و منکر سے رک رہے ہیں، منکرات میں اور فاحش میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر بے ذوق ہے نا وہ نمازیں۔ علامہ نے یہ سخت بات کہی ہے، درد سے کہی ہے، دکھ سے کہی ہے۔ اسے درد تھا، اور وہ درد تھا امت کا جو کملی والے کو تھا، اسی میں سے حصہ ملا علامہ کو۔ بڑا نصیب والا تھا علامہ، اسے یہ شعر مل گیا درد کا۔ اور درد کے بغیر نہ عاقبت ہے، نہ آگاہی ہے، نہ ادراک ہے، نہ منزلیں ہیں، نہ درجات ہیں۔ وہ درد سے ہیں سارے۔ درد امت جو ہے یہ انسان کے لیے معراج ہے کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے، اندر کوئی جذب نہیں ہے، کوئی جوش نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی ولولہ نہیں ہے۔ جذبے کے بغیر تو آپ کوئی پتہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جب تک کہ معاشرے کی، انسانوں کی بہتری کا جذبہ آپ کے اندر موجود نہیں ہوگا، آپ سے کوئی پازیٹیو کام ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے پازیٹیوٹی رک گئی ہے، نیگیٹیوٹی پھیل گئی ہے، بد اخلاقی پھیل گئی ہے، خود غرضی پھیل گئی ہے، رشتوں کا احترام ختم ہو گیا ہے، صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اندر وہ جذبے نہیں رہے، خالی ہو گئے ہم اندر سے، مشینیں بن گئے ہیں۔ مشین لو نہیں کرتی، مامتا نہیں ہے مشین میں، درد نہیں ہے مشین میں۔ درد آشنا ہوں گے تو جذبے ہمارے پروان چڑھیں گے، جوان ہوں گے، اور ہم بہتری کے کاموں میں لگ جائیں گے، اپنا مال جان وقت سب لگا دیں گے۔ یہ تک بھی نہیں احساس رہا مسلمان کو کہ میری عزت و توقیر کس چیز میں۔ ہر دن روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر سنتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان اپنے کریکٹر میں ڈیٹوریٹ ہو گئے اور پیچھے چلے گئے، آگے نہیں بڑھ رہے۔ احساس زیاں بھی نہیں ہے، اب تو احساس زیاں ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کرے علامہ کی یہ پکار اللہ سن لے اور لوگوں کو ہدایت دے دے اور توفیق دے دے۔